اس لیے بڑی طمانیت کے ساتھ ہے، لوگ گھبرا گئے، ادھر ادھر ہو گئے، آپ سکون میں ہیں۔ شیر آ کر جنگل کے قدموں میں سر رکھ کر کہتے ہیں یا عبد المطلب۔ اب شیر عربی میں بول رہے ہیں، یا بھیڑیا بولا تھا اب شیر بول رہا ہے، اور وہ بھی عربی لینگویج میں بول رہا ہے، اپنی زبان میں نہیں۔ کہنے لگا یا عبد المطلب ارکبنا، اے عبد المطلب ہماری پیٹھ پر آپ سوار ہو جائیے۔ جنگل کا شیر ہے، کہہ رہا ہے عبد المطلب ہماری پیٹھ پر آپ بیٹھ جائیے۔ آپ نے کہا وہ کیوں؟ تو کہا لِنَتَشَرَّفَ بِالنُّورِ الَّذِي فِي ظَهْرِكَ، اے عبد المطلب آپ کی مبارک پیٹھ میں نور مصطفیٰ جلوگر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ برکتیں ہمیں بھی مل جائے۔ شیر کہہ رہا ہے پورے شیروں کے ساتھ کہ ہم پر آپ سوار ہو جائیے، کچھ دیر اس پر تاکہ نور مصطفیٰ جو آپ میں جلوگر ہے کچھ اس کی برکتیں ہمیں بھی مل جائے۔ تو اب یہ شیر سے حضرت سفینہ نے کہا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے ابو الحارث میں رسول پاک کا غلام ہوں۔ تو شیر کیا ہو گیا؟ آپ کا غلام بن گیا۔ جو کسی کی نہیں سنتا وہ آپ کی سننے لگ گیا، سر جھکایا، دم ہلایا، تابعداری کرنے لگا۔ آپ نے کہا کہ میرا قصہ یہ ہے کہ لشکر اسلام سے میں بچھڑ گیا ہوں۔ تو شیر کہتا ہے کہ فکر نہ کرے، نام مصطفیٰ کا لے چکے ہیں، خدمت میں کروں گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ راستہ وہ بتا رہا تھا، نہیں وہ ان کو راستہ نہیں، آپ کو ہم کو راستہ بتا رہا تھا۔ حضرت سفینہ کو راستہ نہیں بتایا، وہ مصطفیٰ کے عاشق ہے، ان کو راستہ معرفت سے خود مل ہی سکتا تھا، مگر شیر تابعداری کر کے دنیا کو راستہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو ہی نہیں مصطفیٰ والوں کو بھی ہم پہچانتے ہیں۔ مصطفیٰ کے نام کا ہمارے پاس کتنا پاس و لحاظ ہے دیکھو ذرا۔ اب خدمت کرنے لگا، حضرت چل رہے تھے، دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، کبھی آگے چلتا، کبھی پیچھے ہوتا۔ کیوں؟ اگر کوئی سامنے سے تیزی سے لپکتا ہوا آتا تو آگے بڑھ کے کہتا ادھر نہ آؤ، غلام مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ اگر پیچھے سے آواز آتی تو بھگا دیتا، کدھر آ رہے ہو، پہچانے نہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ہماری کیا مجال کہ ہم ان کو لقمہ بنائیں، جن کے صدقے میں ہمیں بھی بنایا گیا، ان کا نام لے کے جا رہے ہیں۔ تو خدمت گزاری کے ساتھ چلتا رہا، بالآخر جب یہ لشکر سے مل گئے تو واپس لوٹا، شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، خدمت کا موقع دیا ہے۔ دیکھو نام مصطفیٰ کا کتنا بڑا فیض ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ غلامی کا شرف تو دیکھو، غلامی سے کیا کیا نہیں ملتا۔ بھول گئے ہو کہ غلامی کو کتنی بڑی سند ملتی ہے۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر مصطفیٰ کی غلامی نے کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا کہ اس بلندی کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ مکہ فتح ہو چکا، امام الانبیاء جلوگر ہے مکہ مکرمہ میں، فاتحانہ شان سے، صحابہ بھی حاضر ہیں، قریش کے سردار بھی موجود ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب نماز کا وقت آتا ہے، اذان دلوانا چاہتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے چین نظر آ رہے ہیں، کبھی اضطراب کی کیفیت میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ بلال کا دل بول رہا تھا اب تک اذان میں دے رہا تھا، مدینے میں شریف میں تھا، اذان مجھ سے دلوائی تھی، سفر میں مجھ سے اذان دلوائی تھی، اب مکہ فتح ہو گیا، اب جو اذان دے گا اس کی تاریخی حیثیت بن جائے گی، اب کس کو شرف ملتا ہے نہیں معلوم۔ مصطفیٰ اس غلام کو حکم دیتے ہیں یا سرداران قریش میں سے کسی کو حکم دیتے ہیں۔ انتظار میں ہے حضرت بلال، حبیب پاک نے صحن حرم کعبہ میں دیکھا، تمام کی تمام حاضر ہے، مصطفیٰ کی نگاہ مقدس جائزہ لے رہی ہے، حضرت بلال مچلتے ہیں، اور اندر ہی اندر ایک بے چینی بھی ہے اور ایک اطمینان کی کیفیت بھی ہے۔ بے چین اس لیے ہے کہ نہیں معلوم مصطفیٰ اذان دلواتے ہیں کہ نہیں، پھر ایک اطمینان بھی ہو رہا ہے، نہیں حبیب اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے، مجھے کو اذان دینے کے لیے فرمائیں گے۔ یہ دو کیفیتوں میں بلال ہے، سرکار کی نگاہ ہے مقدس، پورے صحن میں بیٹھنے والوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال پر نظریں ٹک گئی، فرماتے بلال اٹھو اذان دو۔ اپنے اس غلام کو فرمایا بلال اذان دو، تو حضرت بلال اٹھ کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں شروع کرتے؟ حبیب کو معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، مگر ان سے جواب ہم کو پہنچانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ تو عرض کیا میرے آقا، کوئی نمایاں جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں کھڑے ہو کر اذان دوں،
تو دکھائی بھی دوں اور آواز بھی دور تک جائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بلال نمایاں جگہ سے لینا چاہتے ہو کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حبیب نے فرمایا کعبے کی چھت پر بلال چڑھ جاؤ. تو حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے. اسی سے دو باتیں معلوم ہوئی. مصطفیٰ نے بتلایا جو میرا غلام ہے اس کا مقام دیکھ لو, میں نے بلند کیا تو اتنا بلند کیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. اب ذرا یہ تو ہے حبیب کا کرم, غلام کو عزت سے نوازا. اب غلام کا بھی انداز دیکھو. حبیب پاک کے غلام ابھی اذان شروع نہیں کرتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں بات کیا ہے؟ عرض کرتے حضور جہاں سے بھی اذان دیتا رہا میرا چہرہ کعبے کی طرف تھا, سینہ کعبے کی طرف تھا. میرے آقا آپ نے کرم کر کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے, اب میں کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے ہو, مصطفیٰ تمہارا کعبے کا بھی کعبہ ہے, سبحان اللہ کر کے اذان دو. سبحان اللہ.